غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. طلاق کے متعلقہ عورتوں کے متعلق گفتگو کے بعد درمیان میں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین کہہ کر نماز کی طرف دھیان بٹایا. پھر واپس اسی نماز کے متعلق ذرا سی بات چیت، پھر عورتوں کے باقی مسائل بتائیں گے. نماز کس طرح سے ادا کرنی چاہیے اس کی کئی ساری کیفیت ہے. اس میں سے اللہ بیان فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں خوف ہو، دشمن کا خوف ہو، تو اس صورت میں یا تم جنگ میں جا رہے ہو تمہیں جنگ کے میدان تک جلدی پہنچنے کی ضرورت ہے، یا اگر راستے میں کہیں پر رکتے ہو تو دشمن کے حملے کا خوف ہے، ایسے موقع پر یا تمہیں ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام میں جانا زیادہ ضروری ہے کہ اس مقام میں رکنے میں زیادہ خطرہ ہے، ایسے موقع پر پیدل چلتے ہوئے یا سوار ہوتے ہوئے بھی آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. اگر تمہیں ڈر لگے تو تم چل کر یا پھر تم سوار ہو کر نماز ادا کرو. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ یعنی تم جنگ کی حالت سے نکل جاؤ، خوف کی حالت سے نکل جاؤ. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ پھر تم نماز ادا کرو اسی طرح سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا ہے. مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ جو تم پہلے نہیں جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھایا، جو نماز کا ایک عام طریقہ ہے. اس طرح سے پھر نماز ادا کرنی ہوگی. ورنہ سوار ہو کر بھی نماز ادا کرنے کی صورتیں ہیں. جیسے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہیں تو اس وقت نماز ادا کر سکتے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کے نماز ادا کر لیں، فرض نماز. اس میں کئی سارے مسائل ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی بتا دیا جائے گا. موٹے موٹے مسائل چند سمجھ لیجیے کہ اگر گھوڑے سواری کے اوپر کوئی نماز ادا کر رہے ہیں، رکوع یعنی تھوڑا سا جھک جائے، سجدہ یعنی بالکل سر کو ٹیک دے، جس طرح سے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں ایسی گھوڑے کی پیٹھ پہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اگر اپنی منزل تک پہنچ جائے نماز کے درمیان میں ہی تو گھوڑے سے اتر کر وہیں کی وہیں نماز مکمل کر لیں. لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور اسی درمیان میں آپ سوار ہو جائیں، یہ جائز نہیں ہے، نماز ٹوٹ جائے گی. تو اس لیے یا تو اپنی جگہ نماز مکمل کر کے پھر سوار ہو جائے، یا پھر نماز توڑ کر سوار ہو کر اگر کوئی خطرہ ہو سوار ہو کر پھر اس درمیان میں نماز ادا کر لیں. اب پھر واپس اللہ رب العزت واپس اسی ٹرن لیتے ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج. کیا اور وہ مرد جو کہ جن کے انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی عورتوں کو چھوڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے لازم ہے کہ وہ وصیت کریں، وہ اپنی عورتوں کے لیے وصیت کریں. متاعا الی الحول، ایک سال کی خوراک کی وصیت کریں کہ ان کے لیے نان و نفقہ ایک سال کا انتظام کر دیا جائے.
غیر اخراج، ان کو گھر سے نہ نکالا جائے. یہ آیت ابھی پیچھے جو آیت گزری تھی کہ 4 مہینہ 10 دن جو عدت کا ایام ہے وہی نان و نفقہ دینا ہوگا، اس آیت سے پہلے یہ آیت اتری تھی. بعض روایتوں میں ہے کہ 7 مہینے 10 دن پہلے یہ والی آیت اتری تھی، بعض روایتوں میں کہ 1 سال پہلے اتری تھی. اس آیت کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرا احکام اتارا ہے، وہ کیا ہے کہ اب صرف آپ کو 4 مہینہ 10 دن یعنی جو عدت کا ایام ہے ان دنوں کو ہی آپ کو ان کا نان و نفقہ مکمل کرنا ہے. اس کے بعد پھر آیت آگے سورہ احزاب میں آیت آ جائے گی کہ بیویوں کے لیے بھی وراثت ہے. آج کل تو بیویوں کی وراثت تو بہت دور کی بات ہے، جو بھائی ہیں وہ اپنی بہنوں کو وراثت میں شامل نہیں کرتے. بہنوں کا بھی حصہ ہوتا ہے باپ کے مال میں، جیسے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، لڑکوں کا بھی جیسے حصہ ہوتا ہے ایسے لڑکیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. لیکن آج کل لڑکیاں اپنی وراثت کے حصے سے بالکل محروم ہیں. عورتوں کے لیے جو بیویاں ہیں ان کے لیے بھی حصہ ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے اور اپنی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں تو 2 صورت ہے کہ یا تو اس شوہر سے اس کی اولاد ہے یا پھر نہیں ہے. اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ، اولاد اگر ہے تو 8واں حصہ، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 4تھا حصہ بیوی کے حق میں ہے. یہ وراثت قانون ہے. سورہ احزاب میں آگے انشاءاللہ یہ قانون آ جائے گا. فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ. اب اگر وہ نکل جائے، اب 4 مہینہ 10 دن جو عدت ہے، اب 1 سال تک گھر سے نہ نکالنے کے لیے کہا گیا ہے. لیکن اگر عورت 4 مہینہ 10 دن کے بعد چلی جائے، دوسری جگہ نکاح کر لے، اب وارث جو ہے اس کے گھر والے روکے نہیں کہ بھائی تم نہیں جاؤ گے 1 سال سے پہلے، ایسا نہ کیا جائے. اگر عورت چلی جائے تو جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسنا، عورتیں اپنے نفس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ لے من معروف، قانون کے مطابق، دستور کے مطابق، تو اس میں آپ کو کوئی حرج یا کوئی مذائقہ یا کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، اور بار بار اللہ تعالیٰ اس بات کو بتا رہے ہیں، بار بار بتا رہے ہیں کہ مطلقہ عورتوں کے لیے متاع بالمعروف، نان و نفقہ بہترین طریقے سے. اگر وہ عورت آپ کی بیوی رہتی، طلاق نہ دیتے، تو جس طرح سے آپ اس کے نان و نفقہ کا انتظام کرتے، طلاق کے بعد عدت کا ایام میں اس کے نان و نفقہ کا انتظام ٹھیک ویسے ہی کیا جائے، بہتر طریقے سے. ایسا نہ ہو کہ اب تو طلاق دے دیا اب کیا فائدہ اس سے، چلو بس اب اس کے لیے بس کسی صبح کی چائے بھجوا دی، شام کے ٹائم دوپہر میں 1 روٹی بھیج دی، رات میں 1 روٹی بھیج دی، سالن کے رات میں دوپہر میں پیاز بھیج دی ساتھ چلو تو اسے کوٹ کے کھا لو. ایسا نہ ہو. گھر میں جس طرح سے آپ رکھتے اپنی بیوی کو ایسے ہی رکھیں. اگر مرد صاحب وسعت ہے تو اس کے ساتھ بہتر انتظام کریں، اگر تنگ دست ہے تو اسی اعتبار سے اس کا خرچہ اٹھائیں. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی نشانیوں کو، اپنے احکامات کو، اپنی آیاتوں کو واضح ترین انداز میں بیان فرماتے ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ، تھوڑی بہت عقل لے لو. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا. یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں. ایک قبیلہ تھا ذو زنوان، ایک جگہ واسطہ کی طرف، یہ رمل اور یمن کے قریب پڑتا ہے، واسطہ کی طرف ذو زنوان، وہاں ایک قبیلہ رہتا تھا. تو وہاں وبا پھیلی. وبا جانتے ہیں، جیسے کووڈ یا اس طرح کی جو بیماری مہاماریاں ہوتی ہیں، اس طرح کی مہاماری پھیلی. لوگ وہاں سے مارے ڈر میں بھاگنے لگے. بھاگنے والوں میں قرآن نے کہا الوف، ہزاروں تھے. بعض روایتوں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 بیان کیا ہے، بعض روایتوں میں 12000 8000، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں 30000 سے اوپر بھی بتایا گیا ہے. پھر یہ لوگ آگے چل کر ایک صاف ستھرے خالی میدان پر جب بھاگ کے پہنچے تو وہاں 2 فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. انہوں نے اتنی زبردست چیخ ماری کہ سب کے سب مر گئے. جتنی موت کے ڈر سے جتنے لوگ وہاں سے نکل کے بھاگے تھے، 2 فرشتوں نے ایسی چیخ ماری، سارے کے سارے مر گئے. پھر مر گئے. ایک لمبا وقت گزرا،
ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ان کا چونا تک بن گیا، زمین میں ان کی ہڈیاں مل گئی۔ پھر وہاں سے بنی اسرائیل کی ایک نبی، ان کا نام ہے حضرت خرقیل علیہ السلام، ان کا گزر ہوا، تو وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہاں پر یہ ہوا ہے، ہزاروں لوگ یہاں مرے پڑے ہیں۔ اس طرح سے جو موت کے ڈر سے بھاگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں موت دے دی ایک ہی دفعہ میں۔ تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے، اللہ انہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا، ان کی دعا قبول فرمائی اور کہا کہ کہو ان ہڈیوں سے کہ ہڈیوں تم اپنی ہڈیوں اپنے جوڑوں کے اعتبار سے اکٹھی ہو جاؤ۔ تو ساری ہڈیاں جمع ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ ندا لگاؤ کہ تمام گوشت، رگے اور پٹھے سب ان اپنی ہڈیوں پہ چڑھ گئے۔ پھر اللہ نے روح کو کہا کہ اے روحو تم اپنے قدیم پرانے جسم پر واپس جاؤ۔ تو ساری روحیں اپنے جسموں پر واپس گئی۔ تو یہ لوگ جب آنکھ کھلی اور یہ اٹھے تو سب کی زبان سے سبحان اللہ ذی الملک العرش العظیم لا الہ الا ہو، یہ سب کی زبان سے۔ تو اللہ بیان فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ اپنے گھروں سے نکل بھاگے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے نکل بھاگے، فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا تم مر جاؤ سب کے سب، ثم احیاهم، پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اس پوری قوم کو زندہ فرمایا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر، لوگوں پر بے پناہ فضل کرنے والے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں یہ آگے کی جو دو رکوع ہے، یہاں سے جو دو رکوع ہے، یہ سمجھ لیجیے یہ دو رکوع ایسا ہے جیسے کہ اسلام میں جنگ بدر ہوئی تھی نہیں، تو یہ بنی اسرائیل کی جنگ بدر ہونے جا رہی ہے آگے، اسی کے پیش خیمہ ہے، یہ اسی کے متعلق ہے کہ آگے جا کے حضرت جالوت اور طالوت کے جنگ ہے داؤد علیہ السلام کا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ جائے گا، اور پھر ان کے دو بیٹے، پھر اس میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہ پورے 300 سال کا یہ پورا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ جو پریشان ہو گئے تھے، ذرا سی تاریخ بتا دیتا ہوں کہ فلسطین کو فتح کرنے کے بعد، اس کے بعد 300 سال تک وہاں رہے، پھر رہنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یشوع کی سرکردگی میں انہوں نے فتح کیا تھا، تو 300 سال تک فلسطین میں رہے، لیکن یہ 12 قبیلے 12 الگ انہوں نے حکومتیں قائم کر لی تھی، تو یہ آپس میں بنی اسرائیل ہے، آپس میں لڑے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو لڑتے رہے یہاں تک کہ آس پاس کی مشرکوں نے، کفار نے انہیں گھیر کے ختم کر دیا۔ پھر جب جا کے انہوں نے کہا یا اللہ ہمیں کوئی بادشاہ دے دیجیے جس کی سرکردگی میں ہم ان کے ساتھ جنگ کر کے جیت سکیں، تو اللہ نے ان سے یہ بتا رہے ہیں، یہ واقعات بتا رہے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے، دیکھو اگر تم لڑنا تو چاہ رہے ہو، اگر تم پھر لڑائی سے بھاگنے لگو، مارے ڈر کے، موت کے ڈر سے تم بھاگنے لگو، تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایک چیخ میں تم سب کی جان لے سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اللہ نے پچھلا بیان فرمایا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہاں پر وبا پھیلتی ہے، جہاں پر وبا یا مہاماریاں پھیلتی ہیں، وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ کہیں اور ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ مہاماری پھیلی ہوئی ہے تو ادھر جانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین کر کے اس مقام پہ جو لوگ موجود ہیں انہیں بھاگنا نہیں چاہیے کہ اللہ موت یہاں دے سکتا ہے تو وہاں بھی دے سکتا ہے، اور بیماری سے احتیاط برتنے کے لیے جہاں پر آپ محفوظ ہیں وہاں سے ہٹ کر اس جگہ نہیں جانا چاہیے جہاں پر وبا پھیلی ہوئی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر تمام چیزوں کو سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے تم میں سے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے، اللہ تعالیٰ کو قرضہ دے، اللہ کو ادھار دے، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ادھار دے دو۔ یہ کون ہے تم میں سے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو ادھار دے، بہترین ادھار دے،
فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ اسے بیاج سمیت دے. ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیاج کا لین دین کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت اگر ہمیں بیاج دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے راستے میں ہم ایک خرچ کریں، اللہ ہمیں اس کے بدلے میں 70 گنا دے دے، یہی تو بیاج ہے. ارے بیاج یہی تو ہے. 10 روپے لے گا اور اس کے بدلے میں ہر مہینے میں 1 روپے الگ الگ پے کر رہے ہیں، لیکن 10 روپے پورے کے پورے باقی ہے. پتہ لگا 10 کی جگہ 20 دے دیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیاج دے رہے ہیں، اللہ کے لیے دینا جائز ہے اور یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر کئی گنا بڑھا کر اس کو دے دے. اضعافا کثیرا، کتنے گنا اس کی اندازہ نہیں ہے. حدیث شریف میں جب لفظ ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آپ بار بار سنتے ہوں گے 70 گنا 70 گنا. یہ 70 گنا کا مطلب یہ نہیں کہ 1 روپیہ کا 70 روپے ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے، عربی کا اصطلاح ہے یہ 70، اس کا مطلب ہے بے پناہ. جب کسی چیز کی بہت زیادہ کوانٹٹی بتانی ہو تو اس وقت 70 ہوتے ہیں، یعنی اب 70 ہوتا ہی نہیں، لاکھوں کروڑوں کچھ بھی ہو سکتا ہے. واللہ یقبض ویبسط، اور اللہ تعالیٰ رزق کو گھٹاتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھاتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے، دونوں طرح سے اللہ آزماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لیکن تمہیں اللہ کی اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ تمہیں لوٹنا کہاں ہے؟ واپس اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے، اس کے علاوہ اور کہیں راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ بھوک سے، ڈر سے، مال چھین کر، اولاد چھین کر اللہ آزماتے ہیں تاکہ ہم کیا کریں؟ صبر کریں. جب اللہ کے سامنے ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ وبشر الصابرین، صبر کرنے والے کے لیے پھر بشارت ہے. اور جب ان کے ساتھ مصیبت آئے تو مومن کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب چوٹ لگے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا نہیں کہ ذرا سی ٹھوکر کے لگے اڑی میری بھیا، نہیں، کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس بات کی معمول بنا لیں گے. بیچ میں بات آ گئی، لائٹ چلی جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے یہاں عام طور پہ اگر کسی بات پہ کسی نے پڑھ دیا فون پہ بات کرتے کرتے انا للہ و بھائی صاحب فون مر گیا، جی جی ایسے ہی پوچھتے ہیں نا؟ نہیں. قرآن نے کہا ہے کہ جب بھی مومن کو کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مصیبت پہنچتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ سبھی بولیں گے بھائی انشاءاللہ. نقصان ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، چپل کھو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے احکامات کو سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.